بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو عربی آن لائن کلاس میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں آپ نے حصۃ الحوار کا الدرس الاول پڑھا تھا۔ سبق کا موضوع تھا کلمات حول التعارف۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ نے سبق میں موجود تمام چیزیں اچھی طرح یاد کر لی ہوں گی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم علم النحو کا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ علم النحو کا یہ چوتھا سبق ہے، الدرس الرابع، اور سبق کا موضوع ہے اسم کی اقسام۔ عزیز طلبہ، گزشتہ اسباق میں آپ نے پڑھا تھا کہ کلمہ کی بنیادی اقسام تین ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسم کی تعریف یوں کی تھی، اسم وہ کلمہ ہے جو اکیلا اپنا معنی دیتا ہے مگر اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اب انشاءاللہ العزیز ہم اسم کی اقسام پڑھیں گے کئی اعتبار سے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسم کو تین طرح سے تقسیم کیا جا سکتا ہے: جنس کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، متعین اور غیر متعین ہونے کے اعتبار سے۔ آج کا ہمارا سبق ہوگا اسم کی تقسیم باعتبار جنس۔ جنس کے اعتبار سے عزیز طلبہ، اسم دو قسم کا ہوتا ہے۔ یہ دو اقسام کون سی ہے؟ آئیے میں آپ کو قرآن شریف کی روشنی میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ آیت کا مفہوم یہ ہے، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب عزیز طلبہ، ان جوڑوں کی تفصیل سورۃ النجم آیت نمبر 45 میں آ رہی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى۔ آیت کا مفہوم ہے، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کے دو جوڑے پیدا کیے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، ان دونوں آیات سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کائنات میں جتنی مخلوقات پیدا کی ہے، جتنے جاندار پیدا کیے ہیں، ان میں ہر ایک مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے دو دو کی جوڑیاں بنائی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم اسم کی تقسیم باعتبار جنس کی بات کریں تو اسم کی بنیادی اقسام دو ہیں: مذکر اور مؤنث۔ اور ان دو قسموں میں عزیز طلبہ تمام چیزیں شامل ہیں، چاہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار ہو۔ تو آئیے ان اقسام کو تفصیلاً پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اسم مذکر کی تعریف۔ اسم مذکر وہ اسم ہے جو کسی مذکر شے کے لیے بولا جائے۔ مثال، احمد، رجل اور کتاب۔ احمد نام ہے، رجل سے مراد مرد
اور کتاب سے مراد کتاب۔ اب اس میں مؤنث کی تعریف دیکھتے ہیں۔ تو اس میں مؤنث وہ اسم ہے جو کسی مؤنث شے کے لیے بولا جائے۔ مثال مریم، اور قراصۃ۔ مریم نام ہے، سے مراد ماں، اور قراصہ سے مراد کاپی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں عزیز طلبہ، اس میں جاندار چیزیں بھی شامل ہے اور غیر جاندار بھی شامل ہے۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں عزیز طلبہ کہ عربی زبان میں مذکر اسم کے لیے کوئی خاص علامت نہیں ہے، مگر مؤنث اسماء کے لیے کچھ علامات ضروری ہے جن کو علامات تانیث یعنی مؤنث ہونے کی علامات کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اسماء مؤنث کو پہچاننے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ لفظ کے معنی پر غور کریں۔ اگر وہ کسی حقیقی مؤنث کے لیے ہے، یعنی اس کے مقابلے پر مذکر جوڑا بھی ہے، تو وہ اسم لازماً مؤنث ہوگا۔ مثال امرأۃ، امرأۃ سے مراد عورت، اس کے مقابلے میں لفظ رجل آتا ہے یعنی مرد۔ اسی طرح ام سے مراد ماں، اور اس کے مقابلے میں ابن آتا ہے یعنی باپ۔ اور اسی طرح بنتن سے مراد لڑکی، اب اس کے مقابلے میں لفظ ولدن آئے گا یعنی لڑکا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ اس اسم کو دیکھا جائے کہ اس میں تانیث کی کوئی علامت موجود ہے یا نہیں۔ جس اسم میں تانیث کی علامت پائی جائے وہ بھی مؤنث ہوگا۔ اب سوال یہ ہے، یہ علامات التانیث کتنی علامات ہیں اور کون کون سی ہیں؟ تو آئیے عزیز طلبہ ان علامات کو تفصیلاً دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے ذہن میں ایک بات رکھیے کہ یہ جو علامات ہیں یہ مؤنث حقیقی کے علاوہ جو الفاظ ہیں آپ ان میں تلاش کریں گے، یعنی مؤنث حقیقی میں آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ علامات التانیث موجود ہے یا نہیں ہے، اس میں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بیٹا معنی سے ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بھئی یہ لفظ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے عزیز طلبہ، اب یہ جو علامات ہیں ان کی تعداد 3 ہے۔ پہلی علامت ہے عزیز طلبہ گول تا۔ آپ کو معلوم ہے عربی میں تا 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک بڑی تا، ایک چھوٹی تا، اور چھوٹی تا یہ لفظ کے آخر میں آتی ہے۔ دوسری علامت ہے الف ممدودہ، یعنی وہ الف جس کے بعد حمزہ آئے، اور تیسری علامت ہے الف مقصورہ۔ الف مقصورہ اس الف کو کہتے ہیں جو کہ یا کی شکل میں ہو اور اس پر کھڑا زبر ہو۔ آئیے عزیز طلبہ اب ان علامات کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے گول تا کی مثال، جیسے جنتن اور صلاتن۔ جنتن سے مراد جنت اور صلاتن سے مراد نماز۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تا مل کر بھی آ سکتی ہے، جیسے لفظ جنتن میں مل کر آ رہی ہے نون کے ساتھ، اور الگ بھی آ سکتی ہے جیسے لفظ صلاتن میں۔ اب الف ممدودہ کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ حمیراء اور خضراء۔ حمیراء سے مراد سرخ رنگت والی، اور خضراء سے مراد سبز رنگت والی۔ اب الف مقصورہ کی مثالیں، صغرا اور کبرا۔ صغرا سے مراد چھوٹی اور کبرا سے مراد بڑی۔
تو عزیز طلبہ کرام، یہ تھی علامات التانیث یعنی مؤنث ہونے کی علامات اور ان کی مثالیں۔ اب ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں عزیز طلبہ کہ مؤنث اسماء کی دو قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث قیاسی۔ مؤنث حقیقی وہ اسم مؤنث ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہو، جیسے الام، ماں اور جدۃ، دادی۔ اب اگر مؤنث قیاسی کی بات کریں تو مؤنث قیاسی وہ اسم مؤنث ہے جس کے آخر میں علامات تأنیث میں سے کوئی علامت ہو۔ مثال حجرۃ، کمرہ، اور حمیراء، سرخ رنگت والی۔ اب عزیز طلبہ، اگر کسی اسم میں ان علامات میں سے کوئی علامت نہ ہو یا وہ مؤنث حقیقی بھی نہ ہو تو وہ لفظ مذکر ہوگا، جیسے کتاب، قلم، کرسی، مکتب، مفتاح وغیرہ۔ تو یہ تھا عزیز طلبہ آج کا سبق، اسم کی تقسیم باعتبار جنس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں الواجب المنزلی کی طرف۔ تو عزیز طلبہ، سبق میں موجود تمام تعریفات، اقسام، علامات تانیث اور مثالیں آپ لوگوں نے یاد کرنی ہیں، ٹھیک ہے عزیز طلبہ؟ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔